اپنے کام پہ ہوتے ہیں تو لوگوں کے جنبیلوں میں ہوتے ہیں. اس مقام پہ انسان کو آنا چاہیے. جو منسٹری ہے یہ درخت کی لگاؤ کی مہم چلانی چاہیے. وقت ہے وہ بہت تھوڑا رہ گیا ہے. آخری آلودہ جو آ رہا ہے شہر اس کا نام لاہور ہے. جو درخت کاٹتے ہیں ان کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا. میرے میں تو کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے. تاجروں کی کاز پہ کام کیا ہے, تاجروں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا ہے. کلور روڈ کے جو تاجر ہیں وہ مجھے پیار کرتے ہیں. میری والدہ جو ہے نا وہ درویش صفت عورت تھی. وہ دعا دے کے گئی تھی یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے, یہ بادشاہت کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے. آج کا ہمارا پروگرام, آج کی ہماری نشست ایک غیر رسمی نشست ہے جس میں ہم شہر اقتدار کے دامن میں اور کلر کہار کی پہاڑیوں کے ہم سائے میں موجود ہیں, اور یہ ایک پرفضا, صحت افزا اور نہایت خوشگوار, دل کو نظر کو اچھا لگنے والا ایک مقام ہے. تو اسی طرح آج کی اس نشست میں جو شخصیت جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ بھی نہایت محبت, عزت اور احترام سے دیکھے جانے والی شخصیت جناب اکبر بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ صدر ہیں پاکستان تاجر اتحاد گروپ کے. ان سے ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پہلے تو زندگی کے جھمیلوں میں, بھاگ دوڑ میں, ایک جو میٹیریلسٹک تیز رفتار دوڑ ہے ہماری زندگی کی, اس میں ایسے پر افزا, صحت مند, صحت افزا مقامات اور وہاں پر بیٹھنا اور آنا, یہ دل کو, نظر کو زندہ رکھنے کے لیے, طبیعت کو خوشگوار رکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے؟ جی ہم تو جب اپنے کام پہ ہوتے ہیں تو لوگوں کے جنبیلوں میں ہوتے ہیں. تو جب جمیلوں سے تھک جاتے ہیں تو اس مقام پہ انسان کو آنا چاہیے تاکہ جو ہے نا ایک تو روح خوش ہو جائے گی, دوسرا ہم فریش ہو جائیں گے. بٹ صاحب ابھی ہم لاہور سے اسلام آباد پہنچے ہیں, کلر کہار پر ہم موجود ہیں. تو وہاں پر ماحولیاتی آلودگی کا, ایئر کوالٹی انڈیکس, ابھی اسموک کا ایشو چل رہا ہے, جبکہ یہاں پہ موسم قدرے بہتر ہے. اس کی ایک وجہ یہاں پہ ہریالی, سبزہ, پہاڑ, درخت اور یہ سب چیزیں ہیں, قدرت کے قریب ترین ہیں یہ سب مناظر اور سب یہ چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی درختوں کا جو کٹاؤ اور دوسری چیزیں ان کو روکا جانا چاہیے؟ جی بالکل ضرور. یہ اس اب جو آئندہ آنے والا وقت ہے اس میں بہت ضروری ہے. اور جو محکمہ جنگلات کے جو وہ چلا رہے ہیں اس کو, محکمے کے بندے جو ہے, وہ جو منسٹری ہے اس کو چاہیے کہ یہ درخت کی لگاؤ کی مہم چلانی چاہیے, اور جو درخت کاٹ رہے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ ہمارا لاہور کا ماحول بھی اس طرح بنے جیسے یہ اسلام آباد کا ہے.
ये जो पिंडी का है इस तरह का माहौल बने। हमारे पास जो अब वक्त है वो बहुत थोड़ा रह गया है कि हर साल जो दुनिया का आखिरी आलूदा जो आ रहा है शहर उसका नाम लाहौर है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है महकमा जंगल के दरख्तों को एक तो उगाने की मुहिम जो ना शुरू की जाए और ताजरों के साथ मिलकर ये मुहिम दरख्त लगाओ मुहिम शुरू होनी चाहिए और जो दरख्त काटते हैं उनको पकड़ के सज़ा देनी चाहिए ताकि किसी को आइंदा जुर्रत ना हो दरख्त काटने की। बट साहब हम यहाँ कलर कहार की इन खूबसूरत पहाड़ियों के साए में मौजूद हैं। हमारे दामन में पहलू में आगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है, मगर हम यहाँ इस खूबसूरत तरीन मुकाम पर बैठकर भी लाहौर को याद कर रहे हैं। ये लाहौर से आपकी मोहब्बत, वाबस्तगी और एक गहरे प्यार की अलामत है। तो दूसरा हवाला ये कि आप लाहौर की एक पहचान भी हैं। लाहौर के कारोबारी, अवामी, सियासी हलके आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपको बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। आप अपने मोहब्बत करने वालों के नाम क्या पैगाम दें? जी मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, उसका शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया। मेरे में तो कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, ना मेरे में हुनर है। ये सिर्फ़ अल्लाह अपने नबी के सदक़े सब कुछ कर रहा है, ये अल्लाह ही की मेहरबानी है। और उसके बाद मैं BNN चैनल के CEO जनाब सैफ भट्ट साहब, हनान चौधरी साहब, क़य्यूम साहब, मकसूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अयान भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सैफ भट्ट साहब ने हमें कलर कहाड़ में जो है ना नाश्ते की दावत दी और अपने चैनल में बोलने का मौका दिया। अच्छा भट्ट साहब, अगर हम लाहौर की बात करें और लाहौर की ताजर सियासत की बात करें, तो उसमें अगर हम मैकलोड रोड की बात ना करें तो बात अधूरी रह जाएगी। मैकलोड रोड की ताजर बरादरी की आपसे वो मोहब्बत कि आप जब गाड़ी से उतरते हैं तो वो एक दीवानावार ताजर, दुकानदार और वहाँ पे मैकेनिक और दूसरे लोग वो आपसे बड़ी मोहब्बत से आके मिलते हैं और आपका बाकायदा एक कारवां, एक जुलूस की शक्ल में काफ़िला बन जाता है। आप अगर वहाँ किसी की ताज़ियत के लिए भी गए हैं तो वहाँ पर एक बड़ा कारवां आपके साथ वहाँ से चलना शुरू हो जाता है। मैकलोड रोड की ताजर बरादरी जिसके साथ आप हर धूप छाँव में खड़े हुए हैं, आप क्या समझते हैं उनकी मोहब्बत भी आपके साथ वैसी ही है? जी ये अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं स्पेशली वहाँ पर जो काम किया है, मैंने ताजरों की कॉज पे काम किया है, ताजरों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है। मेरे पास कोई दिन को आ गया, रात को आ गया, मैंने उसका काम किया है और मैंने मुखलस होकर उनके साथ जो है ना उनके साथ चला हूँ। वो 22 साल से मेरी वाबस्तगी है मैकलोड रोड से। तो 22 सालों में आप समझते हैं कि अगर कोई मुखलस है वो भी बाहर आ जाता है और नहीं मुखलस है वो भी बाहर आ जाता है। तो उसके बावजूद अल्लाह की मेहरबानी के बाद ये उनकी मेहरबानी है कि मैकलोड रोड के जो ताजर हैं वो मुझे प्यार करते हैं। ताजर बरादरी की मोहब्बत आपके साथ है, आप हर धूप छाँव में उनके साथ खड़े होते हैं। लाहौर के सियासी हलके, अवामी हलके, कारोबारी शख्सियात वो भी आपके साथ खड़े होते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि ये जो इंसानी खिदमत का, ताजर खिदमत का, दूसरों का सोचने का, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। जो औरों के काम आना है, ये जज़्बा, तरग़ीब, तहरीक आपको कैसे आई? बस बचपन में जब मैं देखता था कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है, मैंने मैं हमारा जो इलाका है वो वसनपुरा है, तो उस वक़्त तांगे चलते थे। तो मैं जा रहा था तो एक आम सा गाड़ी वाला था, तो वो गाड़ी उसकी गलती उसकी अपनी थी, वो तांगे को टच हो गई और वो गाड़ी वाले ने तांगे वाले को मारना शुरू कर दिया। बस उसी वक़्त मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि यार जब मैं बड़ा होऊँगा तो मैं इस गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तहरीक है, ये जज़्बा है, ये सोच है, ये फ़िक्र है,
جو آپ کو ایک تانگے والے سے ملی، آپ کی میں والدہ ماجدہ مرحومہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا بھی یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو والدہ محترمہ کی آپ کی تربیت بھی انسانی خدمت پر انہوں نے آپ کو سوچ دی، فکر دی، اور وہی تربیت انہوں نے آپ کی اس حوالے سے بھی آپ کچھ بتائیں تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے ان بچوں کو بھی وہ تربیت کا پہلو مل سکے اور والدین کو بھی وہ پہلو مل سکے کہ کس طرح اولاد کی تربیت کرنی۔ بس جی، تربیت اب بچپن میں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ درویش صفت عورت تھی۔ انہوں نے 24 گھنٹے درود پاک پڑھتے رہنا ہے اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ مثبت سوچنا ہے۔ ہم اگر کسی بات پہ چلے جاتے تھے، رشتہ داروں میں کوئی بات ہو جاتی غصے والی، پاس پہ چلا جانا جو ان کے ساتھ کچھ زیادتی کر گیا۔ تو یہی تربیت ہے، یہ سارا کچھ میری ماں کی دعا ہے۔ وہ دعا دے کے گئی تھی یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے، یہ بادشاہت کرے گا۔ تو ماں کی دعا کے حوالے سے وہ والی بادشاہت میرے پاس ہے۔ اکبر بٹ صاحب صدر پاکستان تاجر گروپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ گفتگو کے جو انہوں نے ابھی آخری فقرہ بولا، بٹ صاحب کی والدہ مرحومہ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بادشاہ ہے اور یہ بادشاہی کرے گا، اور بٹ صاحب سمجھتے ہیں کہ وہی بادشاہی رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے۔ تو اب بٹ صاحب ہماری جو اگلی ڈیسٹینیشن، جو ہمارا اگلا پڑاؤ ہے وہ صوبیہ محل ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو بھی ایک تاریخی منظر اور وہ تاریخی نوادرات جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں وہ دکھائیں گے، اور وہ آپ کے توسط سے ہم نے آپ سے بہت تعریف سنی ہے۔ کیا واقعی وہاں پہ ناظرین تو دیکھیں گے، مگر اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس کلر کہار کے مقام پر، کیا واقعی وہ تاریخی نوادرات اتنی اہمیت کے حامل اور اتنے نادر و نایاب ہیں؟ جی جی بالکل بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ کہنے کی بات ہو رہی، جب آپ دیکھیں گے تو آپ خود جو ہے نا وہ حیران رہ جائیں گے۔ بڑا امیزنگ سین ہے وہاں پر۔ اور وہاں جو زاہد بٹ صاحب ہیں، وہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ وہ انہوں نے پیچھے اپنے کوئی 1 ارب روپے کی وہ جو ہے گھر بیچ کر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو قرآن پاک ہے نا وہ وہاں سے ان کو ہدیہ ملی ہیں، پیسے دے کر تو وہ خریدے ہیں۔ اور انہوں نے سارا کچھ، ایک محمدی گیلری ہے اور اللہ گیلری ہے، سب کچھ اسی پہ لگا دیا ہے۔ صدر پاکستان تاجر گروپ اور نہایت ہر دل عزیز کاروباری سیاسی عوامی شخصیت اکبر بٹ صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں۔ ہم نے ان سے بات چیت کی، مختلف حوالے سے غیر رسمی نشست تھی ہماری ان کے ساتھ۔ ابھی ہم اس سلسلہ گفتگو کا اختتام صوبیہ محل کے گیٹ پر کریں گے، اور بٹ صاحب کے توسط سے ہم اس گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بٹ صاحب وہاں پر آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ ہے وہ تاریخی نوادرات اور نایاب ان اسلامی جو ہمارے مقدسات ہیں ان کا مرکز اور محور، بلکہ مرکز محبت، جہاں سے عشق رسول کی بھی خوشبو مہکتی ہے، جہاں سے عشق الہی کی بھی خوشبو مہکتی ہے۔ تو ہماری اگلی ڈیسٹینیشن، ہماری اگلی منزل، ہمارا اگلا پڑاؤ صوبیہ محل، تو ہم آئیے وہیں پہ چلتے ہیں۔